چاہتا ہے، لیکن جو شرائط اللہ کی طرف سے ہے اس کو وہ پورا نہیں کرنا چاہتا. کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، صرف دو چیزوں کے متعلق میرے اللہ کا حکم ہے، استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. تم اللہ کی مدد طلب کرو دو چیزوں کے ساتھ. دیکھیں ایک ہی کنڈیشن ہے، اللہ کی مدد کے نزول کے بارے میں کہا گیا تم مدد طلب کرو کس کے ساتھ؟ بالصبر والصلاح، صبر اور نماز کے ذریعے. اور پھر اب قرآن آگے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی وہ آپ نے بار بار اس کو سنا. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آزمائش ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ پاک فرماتا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، دشمن کے خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے اور قحط سے آزمائیں گے. ہم تمہاری آزمائش کریں گے. تو آزمائش کا ذکر بعد میں کیا گیا، تکالیف کا ذکر بعد میں کیا گیا، اور اس کا حل پہلے بتا دیا گیا کہ مدد طلب کرنا ہوگا تمہیں. ایک ہی کنڈیشن ہے، اللہ کی مدد مانگو. کس سے؟ صبر سے اور نماز. دو چیزوں سے اللہ کی مدد طلب کرو. اب یہ آیت تو ہم نے اکثر میت کے موقع پہ سنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابا مر گئے مت رو صبر کرو، بھیا مر گیا مت رو صبر کرو، بیٹا مر گیا مت رو صبر کرو. اس صبر کا تعلق کوئی رونے سے اور رونے سے چپ رہنے سے تو نہیں ہے. مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کی اور نہ کبھی اس پہ غور کرنے کی کوشش کی. کسی کی میت پر رونا یا نہ رونا صبر اور بے صبری کی علامت نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میت پر اللہ کے رسول خود روئے ہیں. بے شمار میتیں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ آپ حدیث اٹھا لیں، بلکہ صحابہ نے پوچھ بھی لیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے جب سیدنا ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے جب آخری شہزادے حضرت ابراہیم ابن محمد علیہ السلام، ان کی جب ان کا وصال ہو گیا چھوٹی عمر میں، چھوٹی سی عمر تھی، اس چھوٹی عمر میں کم عمری میں ان کا جب وصال ہو گیا تو جب ان کو قبر میں رکھا جا رہا تھا اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ کہ میت پہ رونے کو منع کیا گیا ہے، تو آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ محبت کی نشانی ہے رونا. خاموش خاموش رونا اور آنسوؤں کا نکلنا یہ محبت کی نشانی ہے. تو پھر اس صبر کس چیز سے کہا جاتا ہے؟ یہ جو چلا کر کے لوگ روتے ہیں نا، نوحہ کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، بال نوچتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں، بے صبری کا اظہار کرتے ہیں، اس سے روکا گیا ہے صبر کرو. ہم نے رونے کو سمجھ لیا. یعنی اگر بلا تکلف محبت کے خاموش آنسو کسی کی آنکھ سے نکلتے ہیں، محبت کے خاموش آنسو، اس پہ کسی کا زور بھی نہیں ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. لیکن یہ جو تو صبر کیا ہے پہلے اس کو سمجھے. صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر اللہ پاک فرماتا ہے صبر سے اللہ کی مدد آئے گی. صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے اللہ نے جس چیز سے ہمیں منع کر دیا اس سے رک جانے کو صبر کہتے. اب اگر آپ اس کو اور آسان زبان میں سمجھے تو گناہ سے رک جانا صبر ہے، کیونکہ اللہ نے تو منع اسی سے کیا جو گناہ ہے، اور جس سے منع کر دیا وہ گناہ ہی ہے. تو گناہوں سے رک جانے کو صبر کہتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی صبر کا مطلب کیا ہوا؟ تو ہم جب میت پہ کہتے ہیں نا صبر کرو، مطلب اللہ نے نوحہ کرنے کو اور موت پر احتجاج کرنے کو منع کیا ہے تو وہ گناہ مت کر، یہ مطلب ہوا. اب بات ہم سمجھے کہ صبر کا مفہوم کیا تھا. ہم نے وہ پیٹنا، نوحہ کرنا، بین کرنا اور وہ گندی سی آواز نکالنا جو اللہ کو
गम के मौके पे अल्लाह को सबसे ज्यादा जो आवाज नापसंद है वो नोहा की आवाज है, बैंड की आवाज है, मातम की आवाज है। वो आवाज अल्लाह को बहुत नापसंद है। नोहा करने वालों पर अल्लाह ने लानत फरमाई, फरिश्तों की लानत है। तो सब्र करो, बेसब्री ना करो। मतलब क्या? मौत और गम के मौके पे जिन चीजों से अल्लाह ने तुझे मना कर दिया उससे रुक जाओ। ठीक इसी तरह ये चीज तुझसे जुदा हुई, तो चीज जब कोई तुझसे जुदा होती है तो बेचैन होना, बेकरार होना, आओ बुका करना, ये तो फितरी तकाजा है। तो कहा जा रहा है सब्र करो, रुको इस पर, अल्लाह की रजा में राजी रहो। तो अब पता चला कि सब्र का एक मफहूम ये भी है कि गुनाहों से रुक जाना। अब अल्लाह की मदद के बारे में कुरान कहता है अपने आप को गुनाह से रोक लो, और फिर वस्सलाह, नमाज कायम करो। जब तुम अपने आप को गुनाह से रोक लोगे और नमाज कायम करोगे तो अल्लाह की मदद नाज़िल होगी। अल्लाह फरमाता है मैं खुद तुम्हारे साथ हूं। अब बताएं, जिसके साथ अल्लाह हो फिर कौन हुक्मरां उसको तकलीफ पहुंचा सकता है? जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसकी खेती पर कहत कब नाजिल हो सकता है? जिसके साथ अल्लाह हो, अल्लाह जिसकी मदद करे, जिसकी इमदाद करे, वो जिसके साथ खुद हो जाए, जिसका मददगार बन जाए, फिर उसका कौन बालबीका कर सकता है? आज पूरी दुनिया में जवान यही कहते हैं मौलाना अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद तो दो चीजों पर आएगी, एक तो गुनाहों से रुक जाना और दूसरा नमाज को कायम करना, और दोनों चीजें मुसलमानों में नहीं है। 90% मुसलमान नमाज से कोसों दूर है, और गुनाहों का जो हाल है वो हमारी निगाहों के सामने। वो कौन सा गुनाह है जो हमारी अपनी जिंदगी में नहीं? हम खुद यहां बैठे हुए लोग वो वैसा कर रहे, वो छोड़ो, हम खुद अपने आप में डूब कर सोचो कि हम भी तो माशरे का एक हिस्सा है। हम मुस्लिम माशरे से, समाज से अलग तो नहीं है। तो समाज में जो कुछ हो रहा है गोया कि हम सब कर रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा शरीक है। देखें आप, सूद के धंधे क्या हमारे इस गुंबद मीनार के शहर में नहीं हो रहे? मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो हर साल हज और उम्रा करते हैं, वो भी सूद का धंधा आज की तारीख में कर रहे हैं। मालेगांव की पूरी पूरी मार्केटें सूद पर चल रही है। आप मुझे बताएं, कोई भी उठता छुटता है, सूद से पैसे लेता है, धंधा शुरू कर देता है, और उसके बाद अंजाम जो होता है आप देख लें उसका। कारखानेदार मारवाड़ियों के साथ जो लेन देन कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो सूद से बचे हुए हैं? आप मुझे बताएं ना। सिर्फ वज़ाइफ से तो हालात नहीं बदलेंगे ना। कितने लोग हैं जिनके अब तो हालात ये बन गए कि किसके घर जाकर के पानी पिए, किसके घर जाके दावत खाए, इसमें भी दिल मुतमईन नहीं होता कि पता नहीं कितने सफेद पोश लोग होंगे कि जो छुप छुपा करके ये काम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आज के हालात को 1450 साल पहले बयान फरमाया। इरशाद फरमाया कि सूद इतना आम हो जाएगा तुम्हारे दरमियान, इतना सूद आम हो जाएगा कि जो लोग सूद से बचना चाहेंगे, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। जो बचना चाहेंगे उन तक गुबार पहुंचेगा, जो बचना ही नहीं चाहेंगे वो तो पूरे डूब ही जाएंगे। क्यों? हमारी दुआओं की तासीर गई, क्योंकि पेट में हलाल ही नहीं है। बार बार उलमा कहते हैं सूद से बचो, तो लोग कहते हैं कि इसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। जो सूद की शक्लें इजाद कर रखी है कारोबार के अंदर, हमारी सनत के अंदर, आप देख लें। और अल्लाह का ऐलान है, जो लोग सूद के धंधे कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, अल्लाह का ऐलान है कि मैं सूद का धंधा करने वाले और सूद खाने वालों से ऐलान जंग करता हूं। अब जिनके साथ अल्लाह ऐलान जंग करे, अल्लाह जिनके साथ ऐलान जंग करे, उनका अंजाम क्या होगा आप सोचें। अल्लाह फरमाता है मैं सूद को तबाह करूंगा और तिजारत में बरकत अता करूंगा। बात आ गई। अल्लाह का हुक्म देखे, उसका फरमान देखे, फरमाया मैं सूद को, हराम कारोबार को तबाह करूंगा और तिजारत में बरकत, यानी जो पीवर तिजारत होगी, अल्लाह फरमाता है मैं उसमें बरकत अता करूंगा।
اور اس کے بعد جو گڑبڑ والا معاملہ ہوگا، حرام ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو تباہ کروں گا۔ اب آپ کو تباہی کے لیے کسی حکمراں پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ حرام کما رہے تو آپ کا خدا کہہ چکا کہ میں تباہ کروں گا، اور جب وہ کہہ دے کہ میں تباہ کروں گا تو پھر وہ تباہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ، اس کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس کا اعلان کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس کا اعلان سچا ہے۔ تو جو لوگ حرام کر رہے ہیں وہ تباہی کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کسی ظالم حکمراں کی ضرورت نہیں ہے آپ کی تباہی کے لیے، آپ اپنی تباہی کا سامان خود ہی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں چوری کے معاملات مسلمانوں میں ہیں۔ آج کل نوجوان لڑکے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ 4-6 کی ٹولی بنا لیتے ہیں، چوری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ جب کوئی چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ چوری کی واردات اتنی بڑھ چکی ہے کہ اللہ اکبر، لوگ رات دیر گئے موبائل پر بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، وہ چھین کے لے کے بھاگ نہ جائے۔ کئی بائک چوری ہے، کئی سائیکل چوری، کئی موبائل چوری، حتیٰ کہ مسجدوں میں چپل تک چوری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کو کبھی گناہ سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا ایسا ہے کہ جب نہیں کچھ ہے تو کچھ تو کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان ہو اور ایمان کی کوئی ذرہ برابر بھی رمق دل میں ہے تو اتنا تو سوچو کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، جب ہم ماں کے شکم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت نہ ماں کھلا سکتی تھی، نہ باپ کھلا سکتا تھا، نہ بھائی کھلا سکتا تھا، نہ بہن۔ جہاں روشنی بھی جانے کی جگہ نہیں تھی، جہاں سوئی کا ناکا بھی جانے کی جگہ نہیں تھی، جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں کھلایا۔ کیسا وہ رزاق ہے جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا، وہ بھولا نہیں ہمیں، وہ بھولنے سے پاک ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ میں وہ ہمیں کھلا سکتا ہے تو دنیا میں آ کے وہ ہمیں بھوکا کیسے رکھے گا؟ کوئی اس پر بھروسہ تو کر کے دیکھے، کوئی اس پر توکل تو کر کے دیکھے، کوئی اس کا راستہ اختیار تو کر کے دیکھے۔ اس کا راستہ، آپ جنگلوں میں نہیں جاتے، لیکن جن بزرگوں نے جنگلوں میں زندگیاں گزاری ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو کھلا رہا ہے، جنگلوں میں بیابانوں میں کیسے کھلا رہا ہے۔